بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ ہاں بھائی خاموش ہی ہو جاؤ۔ اب اس آیت پر ایک تقریر میں نے کر دی، اور اس تقریر کا کیا مصیبت ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ متشابہات کے متعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ متشابہات کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ متشابہ کا مطلب ہے کہ جس کے معانی میں متعدد احتمالات ہوں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ متشابہ پہلے سیٹ کرنا چاہیے، دماغ خراب ہے۔ دوسری تقریر کے متشابہ سے مراد اگر کن ہو صفات باری تعالی یا کنو ذات باری تعالی یا علم الساعہ قیامت کا علم، یہ مراد لیا جائے تو دونوں اقوال مفسرین کے موجود ہیں، اور آپ کے پاس یہ حوالے بھی آ چکے ہیں۔ تو یہ جو بحث چلتی ہے کہ جہاں پر والراسخون فی العلم یہ ما قبل کے ساتھ لگے گا، یا والراسخون فی العلم یہ آگے لگ رہا ہے یقولون آمنا بہ کے ساتھ، تو اس تقریر پر یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جن بعض مفسرین نے متشابہ کا معنی محتمل المعانی سے کیا، تو ان کا تجھے قول ملتا ہے کہ الراسخون ما قبل کے ساتھ لگ رہا ہے، اور معنی یہ ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ جو اس کی تعبیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر اس کی نہیں جانتا کوئی تعبیر مگر اللہ اور راسخون فی العلم۔ تو یہ ایک قول ہے بعض کا قیلہ کے ساتھ، اور اس کے مطابق ہے جو تقریر میں نے کر دی کہ متشابہ کو محتمل المعانی کے معنی میں لیا جائے، لیکن جمہور مفسرین اور محققین اور جمہور نحات اس بات پر ہے کہ جہاں پر جو استثناء ہے الا اللہ، یہاں پر وقف لازم ہے، اور والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، والراسخون آگے لگ رہا ہے، یہ الراسخون مبتدا ہے، یقولون آمنا بہ یہ اس کی خبر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ راسخ فی العلم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ساتھ اس کے، بس اس کا ماقبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب یہاں پر چند ابحاث ہیں۔ ایک بات تو میں نے کر دی کہ یہ آیت نصارے نجران کے حق میں نازل ہوئی، لیکن ہر اہل بدعت اور اہل زیغ تمام کے تمام زنادقہ ملحدین جیسے سر سید احمد خان، محمد علی لاہوری مرزئی، شیعہ اور رضا خانی، اور اسی طرح جتنے بھی زائغین اور اہل بدعت ہیں، آیت سب کو شامل ہے۔ نزول اس کا نصارے نجران کے متعلق ہے، اور یہ قاعدہ اصول میں مقرر شدہ ہے کہ شان نزول پہ آیت بند نہیں ہوتی، پہلے بھی سنتے آئے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اور اس پر اس آیت کے عموم پر خصوصی حوالہ دینے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں، لیکن پھر بھی ایک دو حوالہ اس پر نوٹ کر لو کہ یہ آیت
نصارے نجران کے حق میں نازل ہوئی، لیکن اپنے عموم کے اعتبار سے ہر بدعتی اور ہر اہل زیغ اور زندیق کی تحریف کا کلا کما کر رہی ہے اور سب کو شامل ہے۔ اس پر امام قرطبی رحمہ اللہ ان کا حوالہ ہے، فرماتے ہیں ہذہ الآیۃ تعم کل طائفۃ من کافر و زندیق و جاہل و صاحب بدعت۔ ہذہ الآیۃ، یہ آیت تعم عام ہے، شامل ہے، کل طائفۃ ہر ٹولے کو، ہر ٹولے سے مراد من کافر ہر کافر کو، و زندیق اور ہر زندیق کو، و جاہل اور ہر جاہل خطیب کو، و صاحب بدعت اور ہر بدعتی کو، وَإِنْ كَانَتِ الْإِشَارَةُ بِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى نَصَارَى نجران۔ وَإِنْ كَانَتْ، اگرچہ اس کا اشارہ، الاشارۃ بہا، اس آیت کے ساتھ اشارہ، فی ذالک الوقت، اس وقت میں، الی نصارى نجران، نصارے نجران کی طرف ہے۔ انہوں نے کلمہ اور کلمۃ اللہ اور روح اللہ کے معنی کو غلط استعمال کیا، تو قرآن پاک نے جواب تو ان کو دیا، لیکن آیت جو ہے اپنے عموم کے اعتبار سے ہر اہل بدعت اور اہل زیغ کو شامل ہے۔ اس سے آپ کو یہ ضابطہ بھی آ گیا کہ بسا اوقات ایک آیت کا شان نزول کچھ ہوتا ہے اور عموم الفاظ سے وہ آیت شامل سب کو ہوتی ہے۔ یہاں پر اہل بدعت ڈنڈی لگاتے ہیں جی من دون اللہ سے مراد بت ہیں، مراد بت ہیں، اجل الاسنام، مراد بت ہیں، حالانکہ یہ بھی ان کی بدماشی ہے۔ تو شان نزول پر آیت کا بند کرنا یہ جہالت ہے اور قرآن پاک کی تعلیم کو معطل کر دینے کے مترادف ہے۔ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی زمانے کے ساتھ قرآن خاص ہو اور بعد میں آنے والوں کو وہ شامل ہی نہ ہو۔ اگر قرآن کو اس طرح شان نزول پر بند کرے تو پھر یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ میں آپ موجود نہیں تھے، اس کا شان نزول صحابہ ہیں تو صحابہ کے ساتھ خاص ہوگی، اور پھر کسی بھی حکم کے بعد والی امت وہ مخاطب نہیں بن سکتی۔ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ غالی کہا کرتے ہیں کہ یہ مماتی کافروں والی ایتیں اور بدعتیوں والی ایتیں ہم پر فٹ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تم نے اپنی کاٹھی ایسی بنا لی ہے کہ یہ ایتیں فٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تفسیر قرطبی کا حوالہ۔ اب اسی پر یہ جو میں ایک آدھ حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ حوالے متداول اکثر تفسیروں میں مل جائیں گے الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ امام نصفی حنفی وہ اپنی تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں کہ ہم الذین فی قلوبہم زیغ ہم اہل البدع، یہ سب بدعتی ہیں، اہل بدعت ہیں، اہل زیغ جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے تو یہ اہل بدعت ہیں۔ تو ہر اہل بدعت کو یہ آیت شامل ہے۔ مدارک، اس کے بعد لفظ آ رہا ہے ابتغاء الفتنہ، اس فتنہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا معنی بھی امام قرطبی نے بہت اچھا کیا۔ ابتغاء الفتنہ کا معنی طلبا للتشکیک فی القرآن، طلبا للتشکیک فی القرآن، فتنہ ڈھونڈنے کے لیے، یعنی قرآن کو مشکوک بنانے کی طلب میں۔ جب وہ قرآن کا معنی بدلیں گے تو قرآنی مضامین کو تشکیک کا نشانہ بنانے کے لیے اور مشکوک بنانے کے لیے یہ مراد ہے فتنہ ڈھونڈنا۔ وَإِضْلَالِ الْعَوَامِ، اور عوام کو گمراہ کرنا، کما فعلتہ الزنادقہ، جیسا کہ زندیق لوگ یہ کیا کرتے ہیں۔ زنادقہ جو جن کی نسبت اسلام کی طرف ہے
اور اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، عقائد کفریہ رکھتے ہیں، تو وہ کما فعلت الزناد کا، جیسا کہ زندیق لوگ یہ کیا کرتے ہیں، یہ قرطبی ہے۔ اور اسی طرح آگے لفظ آ رہا ہے بابتغاء تعویلہ، آپ کے پاس لکھا ہے غلط مطلب، لیکن اس پہ حوالہ نہیں۔ یہاں پر ایک حوالہ نوٹ کر لو، امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں تعویل ہی اے تحریف ہی علی ما یریدون، آیت کی تحریف کرنا علی ما یریدون، جس کی طرف وہ ارادہ کریں، اپنی مراد کے مطابق آیت کو پھیرنا۔ ایک تو ہے مراد الہی کے مطابق آیت کا معنی کرنا۔ اچھا اندھیرے میں سن تو سکتے ہو نا؟ اچھا، مراد الہی کے مطابق آیت کا معنی کرنا، اور ایک ہے اپنی مراد کے مطابق آیت کو پھیرنا، تو یہ ہے ابتغاء تعویل۔ ایک مقصد بنائیں گے مسئلہ، اب اس پر قرآن کو کھینچنا شروع کر دیں گے۔ عید میلاد النبی حق ہے، فبذالک فلیفرحوا، اب یہ فلیفرحوا اس کو کھینچ کر فٹ کریں گے 12 ربیع الاول پر۔ بھئی جہاں فبذالک فلیفرحوا کا معنی ہی کچھ اور ہے، وہاں مطلب ہی یہ ہے بات ہی قرآن کی چل رہی ہے، نہ وہاں ربیع الاول، نہ 12، نہ جھنڈیاں، نہ مولوی، نہ گدھا، نہ اوپر ہار، نہ حلوہ، نہ چاول، نہ کچھ، لیکن کھینچنا ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، تو یہ مطلب ہے تعریف ہی علی ما یریدون، ابن کثیر۔ اچھا جی، اسی طرح ایک اور بہت کام کا حوالہ ہے امام رازی رحمہ اللہ کا، بابتغاء تعویل ہی پر امام رازی نے خوب لکھا اور بہترین حل کیا۔ فرماتے ہیں الاضافۃ فی تعویل ہی، ابتغاء تعویل ہی، تعویل کی جو اضافت ہے ضمیر کی طرف، للعہد، یہ عہد کے لیے ہے، اے بتعویل مخصوص، مخصوص تعویل، ہوگا ما لم یوافق المحکم۔ صبح کے درس میں بار بار یہ کہہ رہا تھا، ہوگا ما لم یوافق المحکم، یوافق المحکم، یہ وہ تعبیر ہے ما لم یوافق، جو موافق نہیں، المحکم، محکم آیات کے، بل ما کانا موافقن للتشہیع، للتشہیع اس کی اپنی خواہش کے موافق ہے، ہاں اس کی اپنی خواہش کے موافق ہے۔ یہ الفاظ بے عین ہی روح المعانی میں علامہ آلوسی کے، مطلب کیا ہے کہ تعویل کی جو اضافت ہے ہی ضمیر کی طرف، یہ عہد کی ہے، اور مراد اس سے مخصوص تعویل ہے، اور وہ مخصوص تعویل کیا؟ جو محکم سے ٹکرائے، متشابہ کا ایسا معنی جو محکم سے ٹکرا جائے، یہ مراد ہے، اور یہی تعریف ہے، اور یہی اہل زید کا طریقہ ہے کہ وہ محکم کے موافق نہیں مانا کرتے، اپنی تشہیع، اپنی اشتہا اور خواہش نفس کے مطابق، اپنی بدعت کے مطابق مانا کرتے ہیں یہ۔ اور رازی کا جملہ ہے المراد منہ انہم یطلبون التعویل، مراد اس سے کہ وہ طلب کرتے ہیں تعویل، الذی لیس فی کتاب اللہ، الذی لیس فی کتاب اللہ علیہ دلیل، ایسی تعویل کہ کتاب اللہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں، بلا بیان، اور کوئی بیان بھی نہیں، لیس فی کتاب اللہ، ایسا معنی کریں گے کہ کتاب اللہ میں اس معنی پر کوئی دلیل موجود نہیں اور اس کا کوئی بیان بھی نہیں، یہ مطلب ہے۔ یہ تفسیر کبیر۔ اب میں نے اتنے حوالے کیوں لکھوائے؟ اگر آپ غور کریں تو آج سارا مسئلہ ہی انہی آیات کا ہے،
اگر یہ آیات آپ صحیح سمجھ لیں تو جتنے اعلی باطل ہیں، چاہے جس شکل جس رنگ میں موجود ہیں، تو سب کو پکڑا جا سکتا ہے صرف ان چند آیات پر کہ محکم اور متشابہ کا ضابطہ، محکم کا معنی متشابہ سے مراد یہ متعین کر کے، اور جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے سارا چکر یہ ہے جتنے فرقے قرآن پاک کو غلط استعمال کرتے ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہے، ایک آیت کو لے لیں گے محتمل کو اور اس کا ایسی تعبیریں کریں گے جو محکم کے بھی خلاف ہوں گی، اور کتاب و سنت میں اس تعبیر پر کوئی ثبوت اور دلیل بھی نہیں ہوگی۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ جتنے اہل بدعت ہیں، اہل بدعت کی ساری کارروائی اس سے باہر ایک ذرا برابر بھی نہیں۔ اگر یہ آیت سمجھ آ جائے، صحیح حوالے نوٹ کر لو اور سمجھ لو، جہاں پر بھی بدعتی ہوگا اور غلط فرقہ ہوگا تو اسی آیت کے مطابق آپ آیت پڑھیں گے، اس کے حالات کو دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا قرآن کس سے مخاطب ہے۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ کون ہے؟ تو یہ تو قرآن کا معیار حق ہے، قرآن خود بتا رہا ہے مومن کون ہے۔ مومن کا کام ہے محکمات پر عمل اور عقیدہ رکھنا اور متشابہات کو حمل کرنا، محکمات پر ام الکتاب اصل اپنے عقائد کا دار و مدار، اپنے مسائل کا دار و مدار مومن آدمی محکمات پہ رکھتا ہے اور اپنی بنیاد اس کی یہی ہوتی ہے محکمات۔ اور بدعتی ہمیشہ وہ بھاگے گا کبھی کس کنارے کی طرف، کبھی کس کنارے کی طرف، کبھی کس تعبیر کی طرف، وہ اہل بدعت کا کام ہے۔ اب ہمیں اہل السنت اور اہل البدع اس میں فرق کا معیار خود قرآن نے دے دیا کہ سنی کون ہے، بدعتی کون ہے۔ اس معیار پہ ہم سب کو پہچان سکتے ہیں۔ فی العلم یقولون آمنا بہ، بس ہو گیا، یہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے پروردگار بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، جامع الناس۔ اس پر امام قرطبی کی عبارت ہے بڑی اچھی، جامع الناس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو جمع کرنے والا۔ فرماتے ہیں باعثہم، باعثہم زندہ کرنے والا ان کو، ومحیہم، یہ بہت تفسیریہ ہے، یعنی زندہ کر کے اٹھانے والا، بعد تفرقہم، بعد ان کے اجزاء کے متفرق ہونے کے، اجزاء متفرق ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے جیسے ہمارے دوست کہتے ہیں قبر پہ آؤ تو مردہ یوں کر کے دیکھتا ہے، یہ بعد تفرقہم، اجزاء متفرق ہوں گے۔ جہاں گردن مروڑ کے دیکھنے والا سب جھوٹ اور کمپوٹیشن، تو اللہ پاک قیامت کے دن ان کو زندہ کرنے والا ہے اور اکٹھا کر کے وجود بنانے والا ہے۔ انک جامع الناس لیوم، یہاں لام بمعنی فی ہے، فی یوم، ایسے دن میں لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس دن کے آنے میں، ان اللہ علت، بے شک اللہ پاک لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف ورزی کرتا اپنے وعدے کی۔ اللہ کا وعدہ ہے قیامت ضرور آئے گی، قیامت آنے والی ہے اور اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا، یہ تخویف دنیاوی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا، کفروا جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا، اللہ لا الہ الا ہو والا مسئلہ جنہوں نے نہیں مانا، لن تغنی عنہم، نہیں کام آئے گا ان سے اموال، مال ان کے، ولا اولادہم، اور نہ اولاد ان کے، من اللہ، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، شیئن ذرا بر بھی، فاولئک، یہ ثمرہ اخرویہ ہے، یہی لوگ ہیں، ہم وقود النار، یہی ہے ایندھن آگ کا۔ اس پر بات آ گئی سورۃ البقرہ میں، وقود الناس والحجارہ، وہاں پر بات میں نے کر دی۔ کداب آل فرعون، اصل عبارت ہے کداب آل فرعون، کیا مطلب؟ دابہم
کداب آل فرعون، دابہم کداب آل فرعون، داب کا جہاں معنی ہے شان اور حالت، ان کا حال مثل حال آل فرعون کے ہے، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو فرعونیوں سے بہت پہلے گزرے، کذبوا بآیاتنا، بیان معاملہ ہے، انہوں نے کیا کیا، کذبوا جھٹلاتے رہے ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ، پس پکڑ لیا اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے وجہ سے، واللہ شدید العقاب، بے شک واللہ اور اللہ شدید العقاب، سخت سزا والا ہے۔ قل فرما دیجئے، للذین کفروا، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ ستغلبون مراد کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین نے بات چھیڑی کہ یہ کافرو کون ہے؟ للذین کفروا، بعد نے کہا کہ یہ مشرکین عرب ہے، مشرکین مکہ ہے، اور یہ جنگ بدر سے پہلے کی پیشین گوئی ہے، جنگ بدر سے پہلے کی، ان کو کہا گیا ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور یہ پیشین گوئی پوری ہوئی مقام بدر پر۔ ایک قول یہی ہے۔ دوسرا قول مفسرین کا کہ اس سے مراد یہود مدینہ ہیں، مدینہ کے یہودی وہ مراد ہیں، اور ان کو یہ پیشین گوئی کے طور پہ کہا گیا کہ جو منکر ہے ستغلبون، ان قریب مغلوب ہو جائیں گے، شکست خوردہ ہوں گے اور یہ مغلوب ہو جائیں گے، یہ مراد ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ تمام کافروں کے لیے پیشین گوئی ہے، اس کے لیے ہاں جن کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا، خواہ وہ مشرکین ہوں چاہے وہ یہود ہوں، کوئی بھی ہو، اور یہ اشارہ ہے فتوحات اسلام کی طرف کہ ان قریب وقت آئے گا، کیسر ہو کسرا ہو یا جو جتنی بھی بڑی بڑی سلطنتیں ہوں، سب کو اشارہ کر دیا ستغلبون، ان قریب یہ شکست کھا جائیں گی۔ اور یہ قرآن پاک کا عظیم معجزہ ہے۔ حالات موافق نہیں تھے، ہر طرف سے اسلام پر خطرہ تھا، لیکن ایسے مقام پر جہاں ظاہری اسباب بھی کوئی نہیں اور خطرہ ہی خطرہ ہے، وہاں پر یہ جملہ لانا کل للذین کفروا، اور کہہ دے میرے پیغمبر ان منکروں کو وقت آنے والا ہے تم ہتھیار ڈال دو گے، اور وقت آنے والا ہے تم سب شکست کھاؤ گے۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ کرنا یہ کسی بشر کی طاقت نہیں، یہ دلیل ہے اس کے کلام اللہ ہونے کی، اور یہ مستقبل کی خبر ہے۔ وَتُحْشَرُونَ، دنیا میں مغلوب ہوگے اور جمع کیے جاؤ گے، تُحْشَرُونَ جمع کیا جاؤ گے طرف جہنم کے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے رہنے کی، وہ جو جہنم ہے وہی بری جگہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ، یہ نمونہ آ گیا ستغلبون کا، پہلے فرمایا ان قریب، اور کافروں اب تو تم بڑے ناز اور نخرے میں ہو، وقت آنے والا ہے کہ تم سارے گھٹنے ٹیک جاؤ گے، اس کا نمونہ پیش کیا، فرمایا قد کان لکم، تحقیق تھا واسطے تمہارے، آیت نشانی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بدر سے پہلے نزول نہیں آیت کا، اگر کچھ خیال ہو تو، کیونکہ بدر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے بطور نمونہ کے، کہ جیسے بدر میں کافر شکست کھا گئے، بدر میں مکہ کے مشرک شکست کھا گئے، دنیا کے کافروں تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ تو نمونہ تب بنتا ہے کہ یہ بدر سے پہلے، یعنی ستغلبون سے مراد مشرکین عرب خاص نہ لیے جائیں بلکہ اس کو عام لیا جائے۔ قد کان لکم، تاکہ تھا واسطے تمہارے، آیتن، یہ التنوین للتعظیم، آیت بمعنی عبرت، بہت بڑا سبق، بہت بڑی عبرت، فی فئتین، بیچ دو جماعتوں کے، التقطا، جب آپس میں ملی، وہ مڈ بھیڑ ہوئی، آپس میں ملی، مراد کیا ہے؟ بدر کی لڑائی، فئتن، سبحان اللہ، اب ذرا دیکھنا ہے، فئتن دو جماعتیں تھیں، ایک
جماعت کافروں کی تھی اور دوسری جماعت ایمان والوں کی تھی. اب اللہ کی شہادت بھی سنو اور رابطی کا بکواس بھی دیکھو. اللہ فرماتے ہیں فئۃ، ایک جماعت تھی تقاتل فی سبیل اللہ، جو لڑ رہی تھی توحید کو بلند کرنے کے لیے. تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ فرماتے ہیں ایک جماعت وہ تھی جس کا مقصد تھا اللہ کے کلمہ توحید کی بلندی. تقاتل فی سبیل اللہ. اب یہ اللہ کی شہادت ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک جماعت یعنی صحابہ وہ لڑ رہے تھے، دنیاوی مقصد نہیں تھا، ریاکاری مقصد نہیں تھا اور دنیا کی خلافت مقصد نہیں تھا. مقصد کیا تھا؟ تقاتل فی سبیل اللہ، وہ لڑ رہے تھے اللہ کی راہ میں. تو معلوم ہوتا ہے یہ آیت نص کرتی ہے اخلاص صحابہ پر، صحابہ کے اخلاص پر. اللہ فرماتے ہیں میری راہ میں لڑ رہے تھے، اور رابطی کہتے ہیں نہیں، دنیا کی غرض سے لڑ رہے تھے. اب اللہ کی بات کی تکذیب کرنے والا وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اب جو یہ کہے کہ صحابہ لڑتے تھے اپنی اغراض کی خاطر، چاہے وہ مودودی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، تو کم از کم قرآنی اصطلاح میں وہ مباحث اور مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآنی اصطلاح میں مومن وہ ہے جو قرآن کو مانتا ہے. وہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ فئۃ تقاتل، آپ ایک ایک جملہ دیکھیں گے قرآن ایسی صفائی پیش کرتا ہے صحابہ کی، کسی کی جرات ہی نہیں اعتراض کرنے کی. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تھی جو لڑ رہی تھی اللہ کی راہ میں. یہ کون سی جماعت تھی؟ ابو بکر صدیق کی جماعت تھی. ابو بکر صدیق کی جماعت تھی، وہ لڑ رہی تھی تقاتل فی سبیل اللہ. وَأُخْرَىٰ، اور دوسری کافرۃ، کافر تھی یرونہم. اب ذرا خیال کرنا ہے، ایک معنی میں کر رہا ہوں، حضرت تھانوی نے لیا اور وہ معنی بڑا صاف ہے. فرماتے ہیں یرونہم، یہاں پر دو ضمیریں ہیں، ایک یرونا فاعل کی ضمیر ہے اس میں، اور ایک ہم مفعول کی ضمیر ہے، اور ایک ضمیر آ رہی ہے مثلہم، ہم ضمیر. اب ذرا خیال کر رہے ہیں مفسرین نے ان ضمیروں کے مرجع میں کئی اقوال اختیار کیے، لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ انہوں نے جو معنی بیان کیا وہ میں بیان کر رہا ہوں. یرونا کی جو ضمیر فاعل ہے یہ اس کا مرجع بھی کافر ہے. ہم ضمیر مفعول کی، اس کا مرجع بھی کافر، اور مثلہم میں ہم ضمیر اس کا مرجع مومن. اب اس کے مطابق معنی کرو. آگے رأی العین، رأی العین کا مطلب ہے حقیقت میں، واقعتاً، مشاہدتاً. اب معنی میں کر رہا ہوں، یرونہم، دیکھتے تھے کافر، ہم، اپنے آپ کو، مثلہم، مثل دو گنا کا معنی بھی کیا گیا اور کثرت بھی مراد لی گئی. زیادہ اور کثرت، کئی گنا. دیکھتے تھے کافر اپنے آپ کو ان یعنی مومنوں سے کئی گنا. سمجھ آیا معنی؟ دیکھتے تھے کافر اپنے آپ کو مثلہم، مومنوں سے کئی گنا زیادہ. رأی العین، اور یہ کوئی سنی سنائی بات بھی نہیں تھی، آنکھوں دیکھی بات تھی. وہ دیکھ رہے تھے، اور بات بھی ایسے تھی کہ وہاں پر وہ 1000 کے قریب تھے اور مسلمان 313 تھے، تو وہ اپنے آپ کو کافر محسوس کر رہے تھے. ادھر دیکھتے، ادھر اپنے آپ کو دیکھتے تو اپنے آپ کو کئی گنا زیادہ پاتے، کثرت پاتے بنسبت ایمان والوں کی. اور رأی العین، یہ دیکھنا جو تھا وہ آنکھوں سے دیکھنا تھا، سنی سنائی بات نہیں تھی. یہ معنی سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ اصل معنی یہ ہے، بنتے یہ ہے. اس پر اب کسی تعویل ادھر ادھر کی ضرورت نہیں. واقعتاً کافروں کی جماعت ڈبل ٹربل بنتی تھی. یہ 300 تھے نا، وہ 1000 کے قریب ہوں تو 3 کو 3 سے ضرب دو 900 بن جائیں گے.
تو مثل اصل میں دو مثل دو گنا کو کہتے ہیں، لیکن کلام عرب میں علامہ روح المعانی وغیرہ اور اسی طرح سراج منیر ابن عطیہ وہ سب کہتے ہیں کہ جہاں مثل بمعنی الکثرت یعنی بہت زیادہ دیکھتے تھے کافر اپنے آپ کو مومنوں سے، اور یہ دیکھنا جو تھا یہ آنکھوں سے دیکھنا تھا، کوئی سنی سنائی بات نہیں تھی۔ آیت کی اس جملے کا معنی یہ ہے، ایک معنی میرا خیال ہے دوسرا کرنے کی ضرورت تو نہیں، ہمارے نزدیک راجح معنی یہی ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا، یرونہم دیکھتے تھے مسلمان ان کافروں کو مثلہم اپنے سے کئی گنا۔ ایک یہ معنی ہے یرونا کی فاعل ضمیر کا مرجع بھی مسلمان اور ہم ضمیر کا مرجع کون ہے؟ کافر۔ مثلہم ہم ضمیر کا مرجع کون ہے؟ مسلمان۔ تو معنی یہ ہوگا مسلمان دیکھتے تھے ہم کافروں کو مثلہم کئی گنا اپنے آپ سے۔ ایک یہ معنی بھی کیا گیا، ایک اور معنی بھی کیا کہ یرونہم دیکھتے تھے کافر ہم مسلمانوں کو مثلہم اپنے سے کئی گنا زیادہ۔ دیکھتے تھے کافر مسلمانوں کو اپنے سے کئی گنا زیادہ۔ تو یہ پھر آپ کا معجزہ ہوگا، یہ بطور معجزہ کے، اس معنی میں بطور معجزہ کے مسلمان تھے تو تھوڑے، لیکن جب کافروں نے دیکھا نا تو مسلمانوں کی تعداد کافروں سے بھی زیادہ انہیں نظر آئی۔ راج العین حقیقت میں تھے زیادہ نہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد کافروں سے بھی زیادہ نظر آ رہی تھی۔ یہ سمجھ آ گئی یہ بات؟ کتنے معنی ہیں؟ 3 معنی۔ یہ تیسرے معنی اگر مراد لے تو یہ پھر نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہوگا، اور راج العین کا مطلب ہوگا آنکھوں سے دیکھنا، حقیقت میں یوں نہیں تھا، نظر کیوں آتے تھے، حقیقت میں یوں نہیں تھا۔ تو یہ 3 معنی میں نے بتا دیے۔ ہمیں پسند پہلا معنی ہے جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کیا، بہت اچھا معنی کیا۔ حضرت تھانوی 3 فنون کے امام ہیں، فن تصوف کے، فن تفسیر کے اور فن افتاء کے، اس میں کوئی شک نہیں۔ واقعی امام وقت ہے، بہت عجیب حضرت تھانوی کی تحقیقات ہے، اور باقی اللہ نے بہت بڑا فام دیا، حکیم الامت کہلوانے کے مستحق ہے تینوں فنون میں۔ ہاں بھائی راج العین ہو گیا۔ واللہ جو ایدو بنصرہ، واللہ اللہ امداد کرتا ہے، تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء جس کی چاہتا ہے۔ رفع استبعاد کیا مطلب؟ ستغلبون آیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے دنیا کے کافروں تم سارے شکست کھاؤ گے۔ نمونہ دیکھ لو بدر کو، وہاں پر جیسے شکست ہوئی سارے شکست کھاؤ گے۔ اب ذہن میں بودھ آتا ہے، اچھا یہ چند آدمی ہے اور ہاتھ میں چیز بھی کوئی نہیں۔ بدر میں بھی آئے تو بڑے عجیب حالت میں، چند گھوڑے، چند زرے، اکثر پیدل، بھوکے، اور یہ کہتے کیا ہے ہم پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے، پوری دنیا مغلوب ہو جائے گی۔ یہ اشکال تھا، استبعاد اس کو کہتے ہیں۔ ان کی باتیں سنو، پوری دنیا کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی حالت دیکھو، جوتے بھی پہننے کے نہیں۔ اللہ نے فرمایا چھوڑو، واللہ جو ایدو بنصرہ، اللہ تائید کرتا ہے اپنی امداد کے ساتھ، من یشاء جس کی چاہے۔ یہ ستغلبون والی پیشین گوئی یہ پوری ہو کے رہے گی، کیونکہ ان کے ساتھ ہیں تھوڑے، ساز و سامان کوئی نہیں، زہری اسباب کوئی نہیں،
لیکن ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اور اللہ کی مدد ہوتی کس کے ساتھ ہے؟ مع المتقین۔ کافر اور منافق کے ساتھ مدد نہیں ہوتی، خذلان ہوتا ہے۔ تو وہاں اس آیت نے بھی بتا دیا کہ اصحاب رسول کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ اللہ خود گواہی دیتا ہے یؤیدو بنصرہ من یشاء ان فی ذالک، بے شک اس مذکور میں لعبرۃ، البتہ بہت بڑا سبق ہے، لأولی الابصار، فائدہ وہ اٹھائیں گے جن کی آنکھیں ٹھیک ہوں گی، آنکھوں والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، یعنی مستفیدین وہ ہوں گے۔ زین للناس، وجہ نہ ماننے مشرکین کی۔ مشرکین کیوں نہیں مانتے دعوے کو؟ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں مست ہے، دنیا کی مستی چاہیے، اس لیے دعویٰ سمجھنے کی توجہ ہی نہیں کرتے۔ دنیا میں مست ہیں، دنیا کی محبتیں ہیں، دنیا کی مشغولات ہیں۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، جب کسی کو آپ دعوت دیں نا، آگے سے کہتے ہیں یار ٹائم ہی نہیں، کہو یار درس پہ، آپ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں۔ ہاں کیا ٹائم ہی نہیں؟ سارا زندگی دنیا 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 دنیا، ٹائم ہی نہیں۔ یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ تو بہرحال مشرکین کے نہ ماننے کی وجہ ایک دنیا میں انہماک اور دنیا کی مستی تھی، قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ زین للناس، زینا مزین کیا گیا واسطے لوگوں کے، حب الشہوات، شہوات بے معنی مشتہات ہے، حب الشہوات محبت، مشتہات شہوات بے معنی مشتہات محبت شہوتوں کی، من النساء یعنی وہ شہوتیں جو حال ہونا اس شہوتوں کا کہ عورتوں سے ہیں، والبنین اور محبت بنین کی، بیٹوں کی، اور والقناطیر المقنطرہ اور خزانے جمع کیے ہوئے، من الذہب سونا سے، چاندی سے، والخیل المصومہ اور گھوڑے مصومہ نشان زدہ، مصومہ نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور جانور، والحرث اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہی نفع ہے حیات دنیا کا۔ مطلب کیا ہے؟ پوری اگر دنیا اکٹھی کرو، قرآن نے جہاں پوری دنیا کا نقشہ کھینچا وہ 3 لفظ ہیں، زن، زر، زمین۔ پوری دنیا کیا ہے؟ زن، زر، زمین، بس سب کے شروع میں زا ہے، یا زن، زن سمجھتے ہو، اور زر اور زمین، یہاں تینوں چیزیں آ گئی۔ زین للناس حب، یہ زن ہے، اور مطالعہ اللہ کہتے زن، والقناطیر یہ زر ہے آخر تک، اور والحرث یہ زمین ہے، یہ زمین ہے۔ پورا قرآن پڑھ لو، دنیا 3 چیزوں سے باہر نہیں، یا زن، یا زمین، یا زر۔ اور آدمی مشغول بھی جہاں ہوتا ہے، یا زنانی کے ساتھ، یا مال کے پیچھے، یا کھیت میں ہے، زمین میں، اور ساری بربادی، جتنے جھگڑے ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، ان سب کے عنوان بھی یہ 3 ہیں، زن، زر، زمین۔ تو بہرحال دنیا کے ساری چیزیں قرآن نے جہاں جمع کر دی وہ 3 ہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی محبتوں میں پڑ گئے ہیں، 99 کے چکر میں ہیں، انہی محبتوں میں ہیں، اس لیے ان کو مسئلے کی توجہ ہی نہیں۔ آگے اشارہ کیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، متاع کا معنی معمولی نفع اٹھانا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں زائل ہونے والی ہیں، ساری چیزیں معرض زوال میں ہیں، جتنی بھی حب و شہوات ہو، زنانیاں ہوں، اور یہ پیسہ ہو، کھیتیاں ہوں، سب چیزیں گزرنے والی ہیں۔ متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ
حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے ٹھکانہ خوبصورت، حسن بہت اچھا، المآب لوٹنے کی جگہ ٹھکانہ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا چیز ہی کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ آدمی سے آیت پہ مراقبہ کرے تو اس سے بڑا تزکیے کی دعوت کوئی نہیں۔ دنیا کی جتنی لذتیں ہیں وہ ساری عارضی ہیں۔ مثلا کھانے کی بڑی لذت ہوتی ہے، لوگ بہت کوشش کرتا ہے بڑا لذیذ کھانا ملے، اور جب کھانا لذیذ کا ذکر آئے منہ میں پانی بھی آ جاتا ہے۔ تو اب کھانے کی لذت کتنی دیر ہے؟ صرف جب تک لقمہ منہ میں ہے۔ اب جب نیچے اتر گیا اب مصیبت ہے۔ اب جو غیر لذیذ کھانا ہے وہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے، اور جو لذتوں والا کھانا ہے میری بیماری، وہ صرف جہاں کے اوپر زبان پہ ہے تو لذت ہے، اور زبان پہ کتنی دیر رہتا ہے؟ چند سیکنڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا سارا نظام اس کا بھی بدل گیا۔ اب وہ لذتیں کیا ہیں؟ کہ یہ ہے متاع، یہ ہے مارد زوال، کوئی لذت باقی نہیں، اور ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ اسی طرح انسان بڑی کوشش کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اور شادی کے بعد وہ بھی چند دن ذوق ہوتا ہے، وہ لذتیں بھی ساری ختم، اور پھر ابھی تو جی کرتے ہو، جب ہوگی تو پوچھوں گا، ابھی تو خوش ہوتے ہو۔ ہاں بھائی، یہ بھی عارضی۔ اور کھیتیاں، مال در انسان کو وہی کام آتا ہے جو کھا لیا، جو پہن لیا، باقی تو اس کے لیے یہ مصیبت ہے۔ پیسے زیادہ ہوں تو سر دردی ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اور زیادہ پیسے ہوں خطرہ ہے کوئی آن نہ پڑے، ڈبل لے کے اڑا نہ دے، کوئی ڈاکو نہ آن پڑے۔ اور جن کے پاس پیسے کوئی نہیں ہوتے ان کی ذرا نیند دیکھو، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ گولیاں لے کر سوتے ہیں، سکون کوئی نہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ اگر اس پہ غور کرتے جاؤ، دنیا کا ہر گناہ بے وجہ ہے، اور دنیا کی ہر لذت یہ جانے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی دنیا ان کے لیے آڑ بن گئی، یہ بے وقوف سوچتے ہی نہیں۔ اصل مزے اور اصل لذتیں تو ہیں اللہ کے ہاں، واللہ عندہ حسن المآب، اصل تو وہاں مزے ہیں، لیکن ان مزوں کو انہوں نے قربان کر دیا ہے دنیا کے عارضی مزوں پر۔ تجھے کتنا غلط سودا کیا، تجھے ترغیب آ گئی۔ یہ مضمون ہے تزہید منت دنیا کا کل۔ فرما دیجئے میرے پیغمبر، ترغیب الآخرہ ہے، دنیا کا حال دیکھ لیا، فرما دیجئے یہ ترغیب الآخرہ بھی ہے، حسن المآب کا بیان بھی ہے۔ کیا بتاؤں نہیں تم کو؟ بے خیر بدرجہ بہتر من ذالکم، ان امور مذکورہ سے، للذین، یہ خبر مقدم ہے، اتقوا عند ربہم، واسطے ان لوگوں کے، اتقوا جو ڈرتے رہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، جنات باغات ہوں گے، بہتی ہوں گے ان کے نیچے، الانہار کئی نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ، فیہا ان انہار میں، وازواج مطہرۃ اور بیویاں ہوں گی پاکیزہ، ورضوان من اللہ اور رضوان رضا اللہ کی طرف سے ہوگی، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں للذین، یہ جو میرے پیغمبر ان کو بتا دے، کیا میں بتلاؤں نہیں تم کو، خبر نہ دوں تم کو، جو دنیا کے امور سے بدرجہ بہتر چیزیں ہیں، لیکن ملیں گی کس کو؟ للذین اتقوا، جنہوں نے زندگی گزاری بچ کر، اتقوا ڈرتے رہے، بچتے رہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، وہ کیا ہوں گی جی؟ جنات، پہلا وہاں پر نعمتیں تین قسم کی، اچھا نعمتوں کی تقسیم ابتداء دو قسم ہے، جسمانی اور روحانی، اور ایک ہے تنعم، ایک ہے کمال تنعم۔
اللہ فرماتے ہیں جنات تجری، باغات ہوں گے، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے. یہ سمجھا چکا ہوں باغات کے نیچے سے نہریں بہنے کا کیا مطلب ہے. الانہار خالدین فیہا، اور قیام بھی عارضی نہیں ہوگا، ہمیشہ رہیں گے ان میں. وازواج مطہرات، یہ بھی سمجھا چکا ہوں سورہ بقرہ میں. ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، یہ جو آخر پہ ذکر کی نا نعمت روحانی، یہ سب سے بڑھ کے. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں پہنچیں گے انہیں نعمتیں ملیں گی، ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی. وہاں پر اعلان ہوگا کہ جنتیوں کو ایک ایسی نعمت ملنے والی ہے جس کا پہلے ان کو تصور بھی نہیں. تو اللہ رب العزت سارے جنتیوں کو اکٹھا کر کے اعلان فرما دیں گے کہ اے میرے جنتی بندو، میں تم پر راضی ہو گیا اور تم پہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ کلام الہی سن کر اہل جنت کو اتنا سرور آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ جنت کی ساری نعمتیں ایک نظر آئیں گی اور وہ ساری نعمتیں پیچھے رہ جائیں گی. اللہ کی طرف سے رضامندگی کا اعلان. برضوان من اللہ، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں، یہ نعمت روحانی اور سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو، یہ تو ملے گی سب جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد اعلان ہوگا. دنیا میں صرف ایک جماعت ایسی ہے کہ اللہ نے ان پر یہ انعام کمرہ امتحان کے اندر دنیا میں یہ اعلان کر دیا، اور وہ ہے لقد رضی اللہ عنہم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین. یہ اعلان اللہ نے کر دیا. دنیا کے نقشے پہ ایسی جماعت کی مثال نہیں، دنیا کی کسی عدالت کا یہ قانون نہیں کہ طالب علم ہو کمرہ امتحان میں، ابھی امتحان دے رہا ہے، اس کے رزلٹ کا اعلان کر دیا جائے. یہ فقط اصحاب رسول ہیں جو دنیا کے کمرہ امتحان میں تھے. یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، ابھی زندہ تھے، امتحان کے دوران تھے. اللہ نے ان کی گارنٹی پہلے دے دی ہے. رضی اللہ عن المؤمنین. باقیوں کے لیے اعلان رضا یہ ہوگا جنت میں جانے کے بعد، اور صحابہ کے لیے رضا کا اعلان اللہ نے دنیا میں کر دیا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہودیوں کی نسل بھونکے گی، اس لیے اللہ نے پہلے صفائیاں پیش کر دی. اور جو لوگوں کو انعام باقی نعمتوں کے بعد ملنا تھا، صحابہ کے لیے اللہ نے پہلے ہی اس چیز کا اعلان کر دیا. رضوان من اللہ. ہاں دوسرے مقام پہ بھی آتا ہے نا رضوان من اللہ اکبر، ہے نا قرآن میں. ہاں ابھی تائید نہیں نکال رہے، ابھی ذرا دیکھو ترجمہ کرتے جاؤ. یہ آئے گا عنوان کے ساتھ آئیں گی تائیدات بھی. رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون. بس پہ اول یہ اب صفات ذکر کی جا رہی ہے مومنین کی، یعنی صحابہ کی. الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، بکنا اور بچا دے ہم کو، عذاب النار عذاب آگ سے، مطلق نار، چاہے وہ نار قبر ہو، چاہے وہ نار جہنم ہو اور نار آخرت ہو. قنا عذاب النار. الصابرین، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین. یہ ساری صفتیں قرآن جمع کر رہا ہے. اب مودودی بھونکے گا تو بنے گا کیا؟ جب کوئی رابطی بھونکے گا تو بنے گا کیا؟ قرآن جو صفتیں ذکر کر رہا ہے، قرآن جب صحابہ کا تذکرہ شروع کرتا ہے ادھورا نہیں چھوڑتا. یہ تذکرہ ایسا کامل ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ پاک جب صفات صحابہ کو ذکر کرتے ہیں تو اللہ کو بھی کما جلی کو بھی شان ہی، اتنا اس کی شان کے مطابق اتنی خوشی ہے کہ وہ بس کرتا ہی نہیں. کافی تھا صابرین یا الصادقین یا القانتین، اب مسلسل صفات شروع ہوگی، اتنی بیان کر دی. تو یاد رکھ لو یہاں پر ایک مسئلہ ہے
کہتے کیا ہے؟ صحابہ دعا کر رہے ہیں، اور صحابہ کی دعا کیا ہے؟ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، اس ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں بخش دے۔ ایمان لائے، اور ایمان لانے کی وجہ سے یہ ہے توسل بالایمان، توسل بالایمان کو بطور وسیلہ سے پیش کرنا، توسل بالایمان۔ معلوم ہوتا ہے اصحاب رسول بھی اللہ سے مانگتے ہوئے، زندہ رسول موجود ہے، لیکن نہیں کہتے اللہ اپنے بے حق نبی، بے حق فلاں، نہ صحابہ کہتے ہیں یا اللہ ہم مانگتے ہیں آمنا فاغفر لنا، ہم ایمان لائے بس ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ کیا سمجھے ہو؟ یہ توسل بولو بولو، بیتی تو نہیں بن گئے، توسل ایمان۔ معلوم ہوتا ہے ایمان کا توسل یہ بھی جائز ہے، یہ بھی قرآن میں آ گیا، اور یہ بھی اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ آئے گئی بات مسئلہ توسل کی، لوگ کہتے ہیں مماتی مانتے ہی نہیں توسل۔ میں کہتا ہوں تمہارا کام ہی جھوٹ بولنا ہے۔ مماتی جس طرح توسل مانتے ہیں تمہارے بڑوں کو بھی خبر نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے اتنی بات ہے، ہم توسل مانتے ہیں، توسل مشروع جو شریعت سے ثابت ہے، غیر مشروع کو نہیں مانتے۔ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جہاں پر عبارت ہے امام راضی کی بڑی اچھی، عبارتیں بہت ہیں، وقت بالکل نہیں، اس لیے چلو کچھ لکھتے جاؤ اور کچھ چھوڑتے جاؤ۔ ذالک یدل، فاغفر لنا، یہ جو کہا فاغفر لنا پر عبارت ہے، ذالک یدل علی انہم توسلوا بمجرد الایمان، ذالک یدل، یہ دعا فاغفر لنا کی فا یہ دلالت کرتی ہے علی انہم توسلوا بمجرد الایمان، کہ صحابہ نے وسیلہ پکڑا صرف ایمان کے ساتھ۔ بمجرد الی طلب المغفرۃ، مغفرت کو طلب کرنے کے لیے، واللہ تعالی حکا ذالک عنہم، اور اللہ نے بیان کیا ہے صحابہ کی طرف سے، فی مارث المدح، مقام مدح میں، لہم صحابہ کے لیے، بس ثنا علیہم، اور اللہ نے ان کی تعریف کی، فدل ھذا، یہ بات دلالت کرتی ہے ان العبد بمجرد الایمان یستوجب الرحمہ والمغفرۃ من اللہ، یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے حاصل کرنے کا صرف ایمان ذریعہ کافی ہے، صرف ایمان ذریعہ کافی ہے۔ یہ مجرد الایمان یستوجب الرحمۃ والمغفرۃ من اللہ از کبیر، امام راضی کی تفسیر کبیر ہے۔ ہاں بھائی، یہاں کیا آ گیا؟ کیا مطلب؟ دو باتیں، ایک تو یہ آیا کہ صحابہ نے اپنی دعا میں وسیلہ کس کا پیش کیا؟ ایمان کا، یا صرف ایمان کا؟ بے مجرد ایمان، صرف ایمان کو توسلوا، صاف لفظ ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جب کئی مقام پہ یہ پیش کیا، آگے سے جواب آتے ہیں یہاں وسیلے کی کون سی بات ہے، یہاں وسیلے کی کون سی بات ہے؟ تو راضی کہتے ہیں توسلوا بمجرد الایمان، وسیلے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ خیال کرو، ہمارے ذمہ بھی صحیح ڈھگے لگے ہیں، ڈنگر، بالکل ہی ایسے لوگ ہیں جو بدیہات کے بھی منکر ہیں اور بالکل مسلمات کے بھی منکر ہیں۔ اب ان کو یہ بھی کوئی بات تھی، صاحب قرآن ہے فاغفر لنا، لیکن قرآن نہیں مانتے جب تک کسی بزرگ کا حوالہ نہ آئے۔ اب بزرگ کا حوالہ آیا، اب دیکھیں ہاں آیا ٹھیک، اگر سیدھا قرآن سناؤ بالکل نہیں مانیں گے،
یہ حوالے جتنے ہوتے ہیں یہ ان کے لیے جو قرآن نہیں مانتے، ان کے سامنے قرآن پیش کرو تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ کہو نا حضرت صاحب نے بھی فرمایا، اچھا ماشاءاللہ پھر تو ٹھیک ہے، حضرت صاحب نے فرمایا، ہاں پھر خدا کی بات سچی ہوگی، حضرت صاحب نے بھی تصدیق کر دی ہے بے ایمانہ۔ اصل بے ایمان یہ ہے قرآن سن کے بھی جو مطمئن نہ ہو ساتھ حضرت کا حوالہ طلب کرے تو اصل خطری یہ ہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ہو گیا، توسلوا کا لفظ نہیں بھولنا، صحابہ کا وسیلہ ہے۔ الصابرین صبر کرنے والے، مسئلہ بیان کرنے میں جو مصیبتیں آتی ہیں، الصابرین کبھی مسجد گئی، الصابرین کبھی ڈنڈے پڑے، الصابرین کبھی روٹی نہ ملی، الصابرین مسئلے کے بیان میں جتنی مصیبتیں بھی آتی ہیں، الصابرین بچا جانے والے، سہنے والے، والصادقین اور الصادقین سچے پکے سچ بولنے والے، سچے لسانن قلبن نیتن، جن کا دل بھی سچا، جن کی زبان بھی سچی اور جن کی نیت بھی سچی، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون، الصادقین جن کی بول بھی سچے، دل سچا، عقیدہ سچا اور نیت سچی، بلقانتین اور حکم بجا لانے والے، اطاعت کرنے والے، اور آگے ہے والمنفقین، خیال کرو مولوی نکل تو نہیں گئے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، المنفقین خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور معافیاں مانگنے والے، بالاسحار پچھلی رات کو، معافیاں مانگنے والے پچھلی رات کو، ہاں جب رات ختم ہونے لگتی ہے عبادت کا اختتام ہوتا ہے، اللہ والوں کی عبادت کا اختتام استغفار پہ ہوتا ہے، اور بدعتیوں کی عبادت کا اختتام لڈوؤں پہ ہوتا ہے۔ سمجھے بھی ہو کہ نہیں سمجھے؟ اللہ والوں کی عبادت کا اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ استغفار پہ، اور اہل بدعت کا ہاں تراویح کے بعد جس کی تراویح کا اختتام ہے حلوہ لڈو، پکا بدعتی، کوئی شک نہیں۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی والے بزرگ، انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا اور فرماتے ہیں عبادت کا جو خاتمہ ہے وہ استغفار پہ ہونا چاہیے، اور قرآن یہی ہمیں بتا رہا ہے۔ اور یہ جو تراویح کی عبادت ختم ہوتی ہے اور خاتمہ ہوتا ہے لڈوؤں کے ساتھ، مٹھائی کے ساتھ، تجھے بالکل رسم اور بدعت ہے، علماء پر فرض ہے کہ اس بدعت اور رسم کو مٹائیں۔ یہ مفتی رشید احمد صاحب حضرت تھانوی نے بھی یہ لکھا، لیکن علماء فرض صحیح نبھا رہے ہیں۔ یہ آپ بھی 2-4 لڈو کھا کے جی ہونا نہیں چاہیے، ہاں آپ کھا کے نا 2-4 جی آئندہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال یہ مومنوں کے بارے میں بات ہے، عام کے بارے میں نہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کان یحیی اللیل صلاۃً، ساری رات نماز پڑھتے تھے، فیقول یا نافع، پھر کہتے نافع یہ شاگرد تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نابینا ہو گئے تھے، پوچھتے تھے کیا صبح ہو گئی؟ فیقول لا، تو وہ کہتا جی ابھی نہیں ہوئی، تو پھر نماز شروع کر دیتے۔ اور فیضا کل، تو نافع کہتے ہیں جب میں کہتا نا ہم صبح ہو گئی ہے اور ساری کا ٹائم ہو گیا ہے، تو فقد یستغفر اللہ فیدعو حتی یصبح، حضرت عبداللہ ابن عمر استغفار شروع کرتے، دعائیں شروع کرتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی، قریب سیر پوچھتے، صبح تک پھر استغفار کرتے۔ یہ ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ اچھا جی، والمستغفرین بالاسحار شاہد اللہ، آ گیا دعویٰ، آ گیا اعادہ توحید، شروع ہے نا اللہ لا الہ الا ہو،
درمیان میں دلیل آئی، پھر اس کا ثمرہ ذکر کیا 2 جزوں کے بعد، اس کے بعد اللہ رب العزت نے چلتے چلتے یہ بتایا کہ یہ مسئلہ مانتے، ہاں آگے شبہات کا جواب شروع ہوا۔ عیسائیوں کا شبہ تھا کلمۃ اللہ، روح اللہ یہ آیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ متصرف ہیں، اس کا جواب دیا محکمات اور متشابہات سے۔ اس کے بعد تخویف دنیاوی ان الذین کفروا، اور پھر حالت اور نمونہ پیش کیا، نمونہ تخویف دنیاوی کا، جو نہیں مانے گا، پہلوں نے نہیں مانا اس پر عذاب آیا، اور پھر بشارت دی جو اس مسئلے پہ پک گیا اللہ لا الہ الا ہو وہ غالب رہے گا، اور مسئلہ اللہ لا الہ الا ہو اس مسئلہ کو نہ ماننے والے ستغلبون ان قریب شکست خوردہ ہو جائیں گے۔ اور پھر زین للناس یہ بیان کیا جو لا الہ الا ہو کو نہیں مانتے، اصل وجہ یہ ہے وہ دنیا میں مست ہیں، دنیا سے تزہید کا مضمون آیا، اور پھر کل سے آخرت کی ترغیب آئی۔ مسئلہ مان لو، جس مسئلے کی خاطر آخرت ملتی ہے وہ مسئلہ مان لو، آخرت کی نعمتیں لازوال ہیں۔ پھر مسئلہ ماننے والوں کے اوصاف ذکر کیے، اوصاف ذکر کر کے پھر آیا مسئلہ شاہد اللہ انہ لا الہ، معلوم ہوتا ہے ایک ہی مضمون چل رہا ہے، ایک ہی مضمون ہے، مضمون یہی ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی کارساز پکار کے لائق نہیں ہے۔ شاہد اللہ یہاں دلیل آ رہی ہے نقلی، لیکن نقلی دلیل کہاں سے؟ شاہد اللہ یہ دلیل بھئی ہے انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ نے، کیا گواہی دی؟ گواہی دی اللہ نے کہ بات یہ ہے لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا دستگیر غوث اعظم پکارے سننے والا نظر و نیاز کے لائق رکوع قیام طواف کے لائق بدنی لسانی قولی باتوں کے لائق کوئی بھی نہیں الا ہو سوا اس کے، بل ملائکت ہو، اور گواہی دی فرشتوں نے بھی، اولو العلم اور اہل علم نے بھی، قائمن بالقسط یہ شاہد اللہ سے حال ہے، قائمن بالقسط حال ہونا اللہ کا کہ قائم کرنے والا ہے انصاف کو، لا الہ الا ہو یہ ثمرہ دلائل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شاہد اللہ میں بھی گواہ ہوں، اللہ بھی گواہ ہے، اور اللہ کی گواہی کیا ہے؟ تورات، انجیل، زبور، صحائف، قرآن میں شہادت اللہ کا معنی ہے کہ اللہ نے مسئلہ بیان کیا، شہادت اللہ کا معنی ہے بیان اللہ، اللہ نے توحید پہ دلائل قائم کیے، توحید کو بیان کیا، یہ ہے شہادت اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اور اسی طرح یہ فرشتے بھی اس مسئلے کو مانتے ہیں، یہ دلیل نقلی از ملائکہ، اولو العلم سے مراد انبیاء اولیاء، یہ دلیل نقلی از انبیاء اور اولیاء، قائمن بالقسط یہ دلیل عقلی کی طرف اشارہ ہے، لا الہ الا ہو۔ تو مطلب کیا نکلا؟ اللہ بھی بیان کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، انبیاء اور اولیاء بھی کہتے رہے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ جب اللہ کی شہادت بھی یہ ہے، فرشتوں کی شہادت یہی ہے، انبیاء اولیاء کی شہادت یہی ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ واقعی لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یہ نتیجہ نکالا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، مسئلہ توحید اختلافی نہیں، شبہوں کا جواب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتے ہیں مسئلہ اتفاقی ہے، فرشتے بھی یہی کہتے ہیں، انبیاء نے بھی یہی بیان کیا، میں بھی بیان کرتا رہا، باقی اشکال ہے جی اختلافی مسئلہ ہے، فرمایا نہیں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں،
اللہ کے ہاں ایک ہی دین ہے جس کا نام اسلام، جس کی پہچان لا الہ الا ہو، جس کا نام اسلام اور جس کی پہچان لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے ہاں یہی دین تھا اور کوئی دین نہیں، اللہ کا مرضی دین یہی ہے۔ یہ پھر ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں پھر باغیوں نے اپنا کرتوت کیا۔ مسئلہ توحید اختلافی نہیں، باغی مولویوں نے ڈنڈی ماری اور باغی پیروں نے بدماشی کی، انہوں نے اختلافی بنایا۔ آج بھی کہتے ہیں اختلافی مسئلہ بیان نہ کرو جی، باقی کرو، اختلافی مسئلہ بیان تو سمجھ آئیے بات بڑھے گئی۔ شیطان تمہیں نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کوئی مواحد آدمی ہو لیکن کام شیطان والا کی ہے۔ اچھا کھتری کا کیا معنی ہے؟ کھتری قوم ہے، کھتری ایک قوم کا نام ہے، ہندوستان میں ہندوستان میں رہتے کھتری قوم ہے۔ یہ آپ کھتری کوئی فتویٰ نہیں ہے، کھتری ایک قوم کا نام ہے۔ کسی مہاجر سے پوچھ لیں جو ادھر سے آیا ہے تو کھتری مستقل قوم ہے، رہتی ہندوستان میں۔ آج حلوہ شریف ہونا چاہیے۔ حلوہ گرمی میں ہوتا ہے یا ٹھنڈک میں؟ اب اس کے سر کی مالش ہونی چاہیے، پرچی لکھ رہا ہے حلوہ شریف نہیں مالش۔ ہاں بھائی، یہ اگر پتہ چل جائے تو اس کو صحیح مالش کرو۔ سر کی کہتے ہیں موسم بھی ٹھنڈا ہے۔ ہاں بھائی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین، پسندیدہ دین اللہ کے ہاں الاسلام، اسلام ہے۔ ومختلف، لوگ عجیب ہیں، ہم 3 باتوں کی دعوت دیتے ہیں صرف، چوتھی بات ہم نہیں کرتے۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ، یہ چل رہا ہے نا سورۃ البقرہ سے، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، یہ بھی چل رہا ہے۔ اور تیسری ہماری دعوت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بس پتہ نہیں لوگ ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے، بجلی بھی پیچھے پڑی ہے۔ ہاں بھائی، نعرے والا کدھر گیا؟ سو گیا ہے تو بجلی گئی کرے تو بالکل الرٹ رہا کر۔ سو تو نہیں گیا؟ ہاں چلو جی چلو۔ ہاں بھائی، ان الدین عند اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، الوہیت کی صفات کا حامل ہم کسی کو نہیں مانتے۔ محمد الرسول اللہ، ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو نہیں مانتے۔ طریقہ آپ کا چلے گا، کسی ملا پیر بڑے چھوٹے اکابر اصاغر کسی کے طریقے کو ہم نہیں مانتے۔ طریقہ چلے گا کس کا؟ محمد الرسول اللہ۔ اور ان الدین عند اللہ اسلام، ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، مذہب وہی ہے جو اسلام ہے، بس دعوت تو ہماری یہی ہے۔ جھگڑا اسی پہ پڑتا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا کہتے ہیں علی کو کار سازمان، ہم کہتے ہیں نہیں مانتے۔ دوسرا کہتے ہیں بابے کو کار سازمان، ہم کہتے ہیں نہیں مانتے۔ کوئی کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا طریقہ مان، ہم کہتے ہیں نہیں مانتے۔ کوئی کہتے ہیں ہمارے اکابر کا طریقہ مان، ہم کہتے ہیں نہیں مانتے۔ کلمہ میں ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مطلب ہے عبادت صرف اللہ کی اور اطاعت اور اتباع فقط محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب اتباع اور اطاعتیں تابع ہیں اطاعت رسول کے اور اتباع رسول کے۔ اور مذہب اور دین ہمارے نزدیک ہم اسلامی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جو مذہب مرضی اور پسندیدہ ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ باتیں تو بھائی 3 ہیں، چوتھی تو ہم کرتے نہیں، پتہ نہیں لوگ کیوں ناراض ہیں۔ چلو، وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ، جواب شبو اول، شبو آ گیا جی۔ وہ کیا شبو؟ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، مَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ،
یہ وہ شبہ ہیں جو ہر جگہ پہ آتے ہیں. اختلاف کس نے ڈالا، کب ڈالا، کیوں ڈالا. 3 سوال ہے نا. اختلاف کس نے ڈالا، کب ڈالا، کیوں ڈالا. کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا. یہ بار بار آتا رہے گا. مسئلہ اتفاقی تھا، مسئلہ یہی تھا توحید والا. اختلاف کس نے ڈالا، احمد رضا خان جیسو نے ڈالا. کب ڈالا، حق کھلنے کے بعد ڈالا. حق کھلنے کے، مولانا نانوتوی کے مدرسہ بنانے کے بعد ڈالا. حق کھلنے کے بعد ڈالا. اور کیوں ڈالا، حلوے کی پلیٹ کے لیے ڈالا. بغجم بینہم، کھانے پینے کے لیے ڈالا. بغجم بینہم، کہ اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا. یہ اب اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا. اختلاف ڈالا ماسٹر حکاروی نے. کیوں ڈالا، بغجم بینہم، کہ کب ڈالا، عنایت اللہ شاہ کی درب توحید لگانے کے بعد ڈالا، مسئلہ بیان کرنے کے بعد ڈالا. یہ ہے اختلاف کب ڈالا، کس نے ڈالا، کیوں ڈالا. یہ مسئلہ آئے گا قرآن میں. اب ذرا دیکھو، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. جواب شبو اول، بھائی توجہ فرماؤ. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، یہ خوشطبی اتنے تک، خوشطبی ہوتی ہے جب تک سبق چلتا رہے، اور خوشطبی جب خط کی حد میں چلی جائے تو وہ ناجائز ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے کتاب. اوت الکتاب، بڑے بڑے ملوانے اور بڑے بڑے پیر، ملا اور پیر. اوت الکتاب راضی کا حوالہ آ چکا ہے پہلے. اوت الکتاب الا من بعد، مگر بعد اس کے، ما جاءہم، جب آ پہنچا ان کے پاس، العلم، علم صحیح، یعنی علم بالتوحید. ماشاءاللہ جلالین والا بابا بھی کہتا ہے العلم بالتوحید، توحید کا علم آ گیا. ما جاءہم العلم الذی جاءکا، الذی جاءکا، ان کے پاس بھی وہ علم آیا جو تیرے پاس آیا. اور وہ علم کیا ہے، ان اللہ الواحد، بے شک اللہ اکیلا ہے. الذی لیس لہ شریک، جس کا کوئی شریک نہیں. ابن ابی حاتم نے ترجمانی کی، کہتا ہے العلم سے مراد علم توحید ہے. بغجم بینہم، یہ بغجم تیسرا سوال، کیوں ڈالا، کسی شبوں کی وجہ سے نہیں، عدم علم کی وجہ سے نہیں. بغجم بینہم، زدہ زدی آپس میں. یہ گزر چکی سورہ بقرہ میں تفصیل، اب نہیں آ سکتی. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تخویف اخروی، اور جو انکار کرے گا اللہ کی آیات کا جن میں مسئلہ ہے لا الہ الا ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سمرا ہے تو اللہ پاک سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر مناظرہ کریں تجھ سے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، بس کہہ دیجئے میں نے سونپ دیا چہرہ اپنا، للہ، صرف اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور میرے متبعین نے بھی، اور میرے فَإِنْ زجر ہے، فرمایا ان حاجوک، اگر تجھ سے جھگڑے کس مسئلہ میں، پھر توحید از ابن کثیر، کس مسئلہ میں، پھر توحید از ابن کثیر. اب بھی یہ توحید میں جھگڑا ڈالیں، فَقُلْ، جواب دیجئے، کہہ دیجئے، چھوڑو میاں اپنا کام کرو. اسلم تو وجہ، سونپ دیا. اسلم تو کا معنی اخلص تو عبادتی للہ وحدہ، اخلص تو عبادتی للہ وحدہ لکھا ہوا ہے اوپر ابن کثیر کے حوالے سے. خالص کر لیا میں نے اپنی عبادت کو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. اسلم تو وجہ للہ، صرف اللہ کے سامنے میں نے بھی. اور آگے
قرآن بڑا عجیب لفظ لے آتا ہے. ایک یہ مقام ہے، ایک نکالو سورہ یوسف، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. نکالو یہ مقام نکال لو. ہاں بھائی، اب یہ دونوں ایتے ذرا دیکھو اور پھر سوچو. جہاں پر اللہ فرماتے ہیں کل، میرے پیغمبر فرما دیجئے ھذہ سبیلی، یہ بیان توحید والی راہ، میری یہ راہ ہے. ادعو الی اللہ، بلاتا ہوں میں طرف علی بصیرت، بصیرت پر، آنا میں بھی. آگے کیا ذکر کیا؟ ومن اتبعنی، یہ اور آ گیا معیار حق باطل کی پہچان کا. جس کو اشتباہ ہو وہ آنکھوں سے دیکھ لے. وہاں پر بھی نبی کے غلاموں کی اور متبعین کی علامت بتائی گئی، جہاں پر بھی بتائی گئی. وہاں پر فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہہ دے اسلمت وجہی للہ، سونپ دیا میں نے اپنا چہرہ صرف اللہ کے لیے، نہ علی کے لیے، نہ ولی کے لیے، نہ عزیر کے لیے، نہ عیسیٰ کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں. للہ مانا کیا ہے؟ اخلصت عبادتی للہ وحدہ، میں نے اپنی عبادت کو خالص کیا اللہ کے لیے. میں نے بھی ومن اتبعان، اور جو میرے متبع ہیں، قیامت تک آنے والی آل حق کی جماعت متبعین رسول، وہ بھی پک گئے اسی مسئلہ توحید پر. تو معلوم ہوتا ہے جہاں یہ میں یاد ذکر کیا، یہ جہاں یہ نہیں آیا مماہجہ، یہ نہیں آیا. حالانکہ دوسرے مقام پہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہاں معیت ذکر کی. لیکن جہاں اس مقام پہ بھی سورہ یوسف میں بھی یہ نہیں فرمایا مماہجہ، جو میرے ساتھ ہیں. کیوں؟ اگر یہ کہتے تو پھر بند ہوتا صحابہ تک. مماہجہ صحابہ تک خاص ہوتا، معیت اصل میں ان کو حاصل تھی. یہاں پر من عام رکھا اور بتا دیا لوگوں قیامت تک میرے متبع ہونے کے دعوے دار تو بڑے ہوں گے، لیکن میرا متبع وہ ہوگا جو اسی مسئلے پہ ہوگا، اللہ کی توحید والے مسئلے پہ، اللہ لا الہ الا ہو خالص، اسی مسئلے پہ خود بھی پکا ہوگا اور ادعو الی اللہ، لوگوں کو بھی اسے مسئلے کی طرف دعوت دیتا ہوگا. اب میرا دعویٰ ہے پوری دنیا میں پھرو، اشاعت التوحید کے علاوہ کوئی بھی نہیں مل سکتا. یہ دو علامتیں ہمیں دکھاؤ. کئی دعوت کے نام پہ تاریخیں چلتی ہیں، آپ بزرگ ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن مجبوراً مجھے بیان کرنا پڑتا ہے. دعوت ہوتی ہے اور وہ دعوت کیا ہے؟ جی ہم نے بڑی توحید بیان کی. کیا مکان سے کچھ نہیں ہوتا، دکان سے کچھ نہیں ہوتا؟ کون الو کا چرخا مشرے گزرا ہے جو دکان کو پوجتا ہو، جب مکان کو پوجتا ہو؟ کہتے ہم نے بڑی توحید بیان کی، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے سمندر بنائے، اللہ نے میرے دوستوں بزرگوں اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ نے ڈنگر بنائے، اللہ نے مولوی بنائے، اتنا بڑا ہے. ہمیں نہیں دشمنی خدا کی قسم کسی سے، لیکن مسئلے کو گول مول نہ کرو. جو مسئلے کو گول مول کرے گا اس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ لا سے شروع ہوتی ہے، وہ نفی سے شروع ہوتی ہے، نفی سے شروع ہوتی ہے. اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، یہ تو ابو جہل والی توحید ہے. ابو جہل بھی اس توحید کو مانتا تھا. اللہ کے نبی کی توحید شروع ہوتی ہے اللہ الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، پہلے نہیں، آخر پہ الا اللہ. پہلے نفی اور پھر اس بات ہے. اگر اس رنگ میں توحید بیان نہیں کرے گا، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، میرا ہو یا کسی اور کا ہو،
خدا کی قسم وہ غدار ہے، وہ قاتل ہے، حق چھپانے والا ہے، اور وہ بڑا لعنتی ہے، چاہے بظاہر وہ جتنا بڑا بزرگ ہو۔ اب مسئلہ ہے، کئی تو بیچارے توحید کا نام ہی سنتے ہیں تو بخار 105 پہ پہنچتا ہے۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے کراچی والے جو علماء ہیں نا، کراچی والے ماشاءاللہ بڑی دین کی خدمت کر رہے، بڑی دین کی خدمت کر رہے۔ اچھا، میں نے اسے پوچھا کہ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے جی پڑھا ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک جو ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ تو کہتے ہیں قرآن کا موضوع توحید ہے۔ میں نے کہا توحید یا توحید خالص؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا کچھ توحید ابو جہل بھی مانتا تھا، توحید کے 4 درجے ہیں اور 2.5 درجے ابو جہل مانتا تھا، 2.5 درجے موحد تھا اور 1.5 درجہ مشرک تھا۔ تو کون سی توحید؟ تو کہتے ہیں ظاہر بات ہے جی خالص توحید۔ میں نے کہا ایمان سے بتا، رات دن کراچی والوں نے جو کیا، ملتان والوں نے جو کیا، مجھے ایک چیز کا جواب دے، کراچی والوں نے کبھی خدا کی توحید کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے؟ اس کا کوئی ثبوت، کوئی کیسر جن کو تو کہتا ہے فلانا علوم تے فلانا جامعہ تے فلانا مدرسہ تے فلانا جامعہ عربیہ تے فلانا دارالعلوم، میں نے کہا پیش کر۔ ہو کراچی کا مولوی اور جن کی تو تعریفیں کر رہا ہے، تیرے معہود فی الذہن، اور اس نے خدا کی توحید بیان کی ہوئی کوئی کیسٹ، کوئی کتاب پیش کر۔ وہ کہتا ہے ہاں نہیں، سارا دین توحید تو نہیں ہے نا، اور بھی دین ہے۔ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں اور بھی دین ہے، لیکن اس دین میں توحید نہیں تو وہ دین نہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ انبیاء کا مشن توحید ہو، آسمانی کتابوں کا مشن توحید ہو، کائنات کی بنا کا مقصد توحید ہو، پورا قرآن آپ پڑھتے آئے ہیں، احکام سب سے زیادہ سورہ بقرہ میں ہیں، لیکن قرآن نے کہیں توحید کو جانے نہیں دیا۔ حالانکہ مدنی سورت ہے، سورت البقرہ احکام کی بھرمار ہے، احکام سارے آ گئے، اب اتنے احکام کہیں نہیں ہوں گے سوائے سورہ نساء کے، باقی پورے قرآن میں اتنے احکام نہیں، لیکن توحید کو قرآن نے نہیں چھوڑا، حالانکہ مدنی صورت ہے۔ تو جب ساری دین کا خلاصہ توحید ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ کراچی کے علماء یا فلانے علماء توحید بیان نہیں کرتے؟ اس کی وجہ بیان کر۔ کیا کراچی میں شرک نہیں؟ کیا کراچی میں بابوں کی پوجا نہیں ہوتی؟ وہاں پر کوئی مشرک بتی نہیں؟ ہاں، یہ کراچی کے مفتی کہتے ہیں جی ہمارا تو مشرکوں کے ساتھ اختلاف ہی نہیں، ہم چھیڑ چھاڑ کرتے ہی نہیں، ہمارا تو فروعی اختلاف ہے۔ میں نے کہا بے حیا ذرا بتا، وہ تھا وہ بھی مفتی، اب بھی زندہ ہے۔ میں نے اسے کہا بتا، تو کہتا ہے اس کا مطلب ہے تو کیا کہنا چاہتا ہے کراچی والے پھر سارے غلط ہیں؟ میں آخر جو توحید بیان نہیں کرتا وہی لعنتی ہے، ساروں کو میں نہیں کہتا، جو توحید بیان نہیں کرتا وہی لعنتی بے ایمان ہے۔ اس نے بڑا شور کیا کہ مولوی خضر کہتا ہے سارے کراچی والے کافر ہیں، سارے کراچی والے کا۔ میں نے کہا یہ تیری تعبیر ہے، میری تعبیر نہیں، میری تعبیر یہ ہے کراچی چھوڑو، خدا کی قسم کعبہ اللہ میں بیٹھ کے حق چھپاتا ہے تب بھی لعنتی ہے۔ کراچی کیا چیز ہے؟ قرآن کا قانون بدل دیں گے سوال نہیں پیدا ہوتا، خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کراچی میں بیٹھا ہے، فلاں پہ بیٹھا ہے، جو بھی مسئلہ چھپاتا ہے، مسئلہ یہی ہے اسلم تو وجہ للہ، اسلم تو سونپ دیا میں نے چہرہ اپنا، للہ صرف اللہ کے لیے، میں نے بھی ومن اتبعان، اور قیامت تک میرے سچے متبعین نے بھی۔ تو یہاں قرآن نے متبعین رسول کی علامت کیا بیان کی؟ خود بھی توحید پہ پکے، اور ادعو الی اللہ وہاں پر آنا، ومن اتبعانی وہاں پر بھی سورہ یوسف ختم کرتے ہوئے فرمایا قیامت تک اگر متبعین رسول کو تلاش کرنا ہے وہ اسی توحید پہ ہوں گے بھی پکے، اسی توحید کی دعوت بھی کھل کے دیتے ہوں گے۔
اب کہتے ہیں کہ ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ گول مول توحید نہیں، ہمارے دلوں میں آ جائے، اس کو ذرا کھولنا پتہ چلے۔ کھول، علی حجویری سے کچھ نہیں ہوتا، عبد القادر جیلانی پکارے نہیں سنتا، علی مشکل کشا نہیں، المدد یا رسول اللہ شرک۔ کھولنا، یہ کیا سارا پردے ڈالے ہوئے جی، اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کون سی توحید ہے؟ ہاں بھائی، توحید اشاعتی بیان کریں گے، اس کی وجہ ہے کہ دوسروں کو قرآن کا پتہ ہی نہیں، وہ بیچارے باروں بار لاہور ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ہو گیا جی اسلمت وجہیہ، اس پر بڑے حوالے آ رہے ہیں میرے ذہن میں، بڑے اچھے اچھے، چلو کل انشاءاللہ وقت ہوا تو لکھوا دوں گا، ابھی نہیں۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ، فرما دیجئے سونپ دیا میں نے، اخلصت عبادتی للہ وحدہ، یہ بھی اللہ کی شان ہے نا، کسی کو توحید کا مضمون پچتا ہی نہیں، اور کوئی توحید والی آیتوں پہ آتا ہے تو آگے چلتے ہی نہیں، وہ وہاں بار بار دل کرتا ہے پھر اسی کو بیان کرے، وجہیہ للہ ومن اتبعن۔ اچھا جی ہو گیا، قل للذین اوتوا الکتاب، فرما دیجئے واسطے ان کے اوتوا الکتاب، مولویوں اور پیروں کو، والامیین، بتا چکا ہوں اوتوا الکتاب کے بارے میں راضی رحمہ اللہ نے کیا لکھا کہ اوتوا الکتاب کا جملہ آتا ہے جب مولوی، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، ان کا تذکرہ ہو جو کتاب دیے گئے، والامیین، اور ان پڑھوں کو بھی بتا دے، جٹاٹیٹ مشرکین مکہ ان کو بھی بتا دے، اسلم تم، یہ بصورت استفہام امر ہے، اسلم تم، کیا تم اسلام لاتے ہو، مانتے ہو، مطلب ہے مان جاؤ، اسلمو، این اسلمو، اگر وہ بھی اپنا چہرہ سپرد کر دیں للہ، اللہ کے لیے، فقد اہتدوا، تحقیق وہ بھی ہدایت پہ آ گئے، فإن تولوا، اگر منہ موڑیں، فإنما علیک البلاغ، بس تیرے ذمہ صرف پہنچانا ہے، تیری اور ڈیوٹی کوئی نہیں، منوانا وغیرہ، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بصیر بالعباد، دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، زجر کے بعد تخویف اخروی، زجر کے بعد تخویف اخروی، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ یکفرون، پہلا مرض انکار کرتے ہیں، بے آیات اللہ، دیکھو سارا کام ہی ہے کس کا، آیات اللہ، اور اوپر بھی میں یکفر بے آیات اللہ، الذین یکفرون بے آیات اللہ ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو، لڑتے ہیں نبیوں کے ساتھ، بغیر حق، نا حق، مطلب ہے وہ خود بھی نا حق سمجھتے ہیں، انبیاء سے لڑائی کرنا، انبیاء کو قتل کرنا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو حکم دیتے ہیں بالقسط، انصاف کا، یعنی مسئلہ لا الہ الا اللہ کا، من الناس، لوگوں سے، فَبَشِّرْهُمْ، سمرا ہے خوشخبری سنا ان کو، یہ تحکم کے طور پہ ذکر کیا، اخبرہم، بشرہم بطور تحکم کی ہے، معنی ہے اخبرہم، خبر دے ان کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایتیں نہیں مانتے، روایتوں کے پیچھے جاتے ہیں، الذین یکفرون، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات کا، اور قتل کرتے ہیں آیات بیان کرنے والوں کو، یعنی نبیوں کو، یہ جانتے ہوئے کہ یہ قتل بھی نہ حق ہے، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو امر کرتے ہیں انصاف کا، قسط کا، القسط الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ماوردی ہے
امر بالمعروف نہی عن المنکر از مابردی، تو یہ قسط ہے۔ اور الامر بالمعروف کا سب سے بڑا شعبہ بیان التوحید، توحید کا بیان ہے۔ اس سے سب سے بڑا امر بالمعروف علامہ عثمانی نے لکھا کہ الامر بالمعروف بیان توحید، نہی عن المنکر نہی عن الشرک والبدع، شرک اور بدعت سے روکتے ہیں، معروف پر عمل کرتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم اولئک الذین، یہی لوگ ہیں قتل کرتے ہیں، یہ واقعات بھی ہوتے ہیں۔ اہل اللہ مسئلہ بیان کرنے والوں کو مشرک قتل بھی کر دیتے ہیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور کئیوں کو قتل کیا مسئلے کی خاطر، اور بڑا خوش نصیب عالم ہے جو مسئلہ کی وجہ سے شہید ہو۔ اللہم اجعلنا منہم الذین یأمرون بالقسط من الناس وبشرہم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں الذین حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے نیک اعمال ان کے، پھر دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے واسطے ان کے من ناصرین کوئی امداد کرنے والا۔ علم ترى، زجر برائے علماء اہل کتاب، یہ زجر ہے علماء اہل کتاب کو۔ علم ترى، علم تعلم، علم ترى پر کل میں نے حوالہ لکھا دیا تھا، یہ کلمہ مقام تعجب پر بولا جاتا ہے کسی چیز کے انکار کرنے پر۔ ہاں حال عرب کا محاورہ ہے، کل میں نے پوری عبارت لکھوا دی، وہی دیکھ لینا۔ علم ترى الی الذین اوتوا، کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان کے جو دیے گئے نصیبا من الکتاب، جہاں اوت الکتاب ہے بڑے بڑے مولوی، جہاں نصیبا من الکتاب ہے چھوٹے چھوٹے مولوی محلے والے امام۔ اوتو نصیبا من الکتاب، جو دیے گئے کچھ حصہ کتاب کا، یدعون الی کتاب اللہ، بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کی کتاب کے، لیحکم بینہم، خیال کرنا ہے ذرا کس کے بارے میں ہے، پرانے یہودی گزر گئے، آج کے یہودیوں کو نظر رکھو۔ یدعون الی کتاب اللہ، بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کی کتاب کے، کتاب اللہ، کیوں جی؟ ختم پڑھو، لے جا کو ماں، تاکہ فیصلہ کراؤ بینہم، درمیان اپنے، فیصلہ کرے وہ کتاب اللہ، فیصلہ کرے کتاب اللہ درمیان ان کے۔ جب یہ دعوت دی جاتی ہے آؤ اے بریلویو قرآن پر، آؤ اے واہیاتیو قرآن پر، آؤ اے شیعو قرآن پر، آؤ قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر دیکھے گا، ثم یتولی، پھر جاتا ہے ایک ٹولہ ان میں سے، فہم معرضون، اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو دعوت دو آؤ قرآن پر، وہ بھاگیں گے فیضان سنت کی طرف، وہ بھاگیں گے قصیدہ غوثیہ کی طرف، وہ بھاگیں گے لطائف المنن کی طرف، وہ بھاگیں گے بوجھت الاسرار کی طرف، اور وہ بھاگیں گے اپنے پوتھیوں کی طرف، اور یہ بھاگیں گے اپنے پیروں کی طرف، وہ بھاگیں گے اپنے اکابر کی طرف۔ یتولی فریق، کتاب اللہ وہاں رہ گئی، یہ مردود ادھر بھاگ گیا، وہ ملعون ادھر بھاگ گیا۔ یتولی فریق منہم، مڑتا ہے ایک گروہ ان کا، وہم معرضون، دوم اناد ہے اس، اور حالانکہ وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا، یہ وجہ تولی کیوں پھرتے ہیں؟ اس لیے مڑتے ہیں انہاں دا عقیدہ بن گئے نیکاں دے چھوڑے، اس لیے پھرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ نیکاں دے چھلا چھوڑے بچ جائیں گے، اس لیے پھرتے ہیں۔ انہیں فخر ہے اپنی، ناز ہے اپنی نسبت پر، اس لیے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں کربوگے والی سرکار کا مرید ہوں، کربوگے والی، اور کوئی کہتا ہے میں جھانگ والے پیر بیکار کا مرید ہوں۔
پیر حضرت اقدس بیکار صاحب اس کا مرید ہو، کوئی کہتا ہے میں ترنول والے پیر کا مرید ہوں، فلانے بے ایمان کا مرید ہوں، لہذا ہم جہنم رہ نہیں سکتے، نکل جائیں گے، چند دن ہوں گے، نسبت بڑی بھاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے انہم قالوا، بوجہ اس کے کہ کہا انہوں نے لن تمسنا النار، نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایام معدودات، مگر دن چند گنے ہوئے۔ یہ بات پاس ہو چکی ہے بقرہ میں، اب نہیں وقت۔ وغرہم فی دینہم، اور دھوکہ دیا ان کو ان کے دین نے، ما کانوا یفترون، موضوع اور جھوٹیا روایتوں نے، ما کانوا جو تھے وہ گھڑا کرتے، جو خود بناتے تھے، متقدمین پیروں اور مولویوں پہ جھوٹ، بزرگوں سے سنا ہے، حضرت صاحب کا رسالہ ہے، دستخط ہیں، اور ما کانوا یفترون کا معنی تو سمجھو، ما کانوا غرہم فی دینہم۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو آخر یہ دھوکہ لگا کہاں سے ہے، یہ چوکے ہیں کہاں سے، ان کے گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا غرہم، دھوکہ دیا ان کو، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، وہ چیزیں جو کھڑا کرتے تھے ان کے وڈیرے، وہ جو من گھڑت روایتیں پیش کرتے تھے، اور گھر گھر کے کبھی لے آتے من صلی علیہ عند قبری، گھر گھر کے لے آتے اول ما خلق اللہ نوری، گھر گھر کے لے آتے علمت ما فی السماوات و ما فی الارض، گھر گھر کے لے آتے فتجلی لی کل شیء، گھر گھر کے لے آتے انا احمد بلا میم، یہ ساری گڑی ہوئی روایتیں، اعلی احمد بلا میم، انا من نور اللہ والخلق من نوری، یہ ما کانوا یفترون، ان کے بڑے بڑے ملا بیبان، بڑے بڑے پیر جو روایتیں گھڑتے تھے، وہی روایتیں ان کو دھوکہ دے گئی دین کے بارے میں۔ کچھ سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ آج بھی یہی نہیں مسئلہ بن گیا؟ اب آپ کو نہیں پتا، آپ جب دعوت دیں گے نا، ادھر قرآن بیان کریں گے، آگے سے 20 کتابیں آئیں گی، مولوی صاحب اپنا قرآن اپنے پاس رکھ، انہوں نے نہیں سمجھا، بزرگوں نے نہیں سمجھا، فلانے نے نہیں سمجھا۔ آپ ایمان سے بتائیں یہ قرآن کو معطل کرنا نہیں ہے کہ جب تک 14ویں صدی کا کوئی آدمی تصدیق نہ کرے قرآن کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ ظلم کی حد ہو گئی، ان لوگوں پہ خدا کی ناراضگی ہے، اور خود کیا ہے ما کانوا، یہ میرا معنی نہیں، نیچے لکھا ہوا ہے، جو تھے کھڑا کرتے متقدمین پیر اور مولوی، وہ پرانے جھوٹ انہوں نے بنا رکھے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، تخویف اخروی، کیا برا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب جمع کریں گے ہم ان کو، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن میں کہ کوئی شک نہیں اس کے آنے میں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، وفیت رد کفارہ، وفیت کل نفس، عیسائی کہتے ہیں کفارہ، عقیدہ کفارہ میں نے بتایا تھا نا عیسائیوں کا، نہیں بتایا؟ اچھا کبھی ہوں میں تھکا، ابھی ترجمہ کر لو، اور بھی کچھ بات سے میں نے چھوڑ دی، یہ بعد میں کرتے ہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، یہ رد ہے کفارہ کا، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر چیز ماں کا سبب جو اس نے کمایا تھا دنیا میں، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد